بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تفسیر عاشوراء از السید علی شرف الدین الموسوی علی آبادی، دارالثقافہ اسلامی پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ کلام مقدس قرآن مجید ہر دور اور ہر زمانے میں اسلام دشمن استعماری اور استبدادی قوتوں کے ہدف کا نشانہ بنا رہا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن صہیونیوں نے اس معجزہ ربانی کو اپنی سازشوں کا سب سے زیادہ نشانہ بنایا۔ مختلف باطل تحریفیں اور جعلی تفاسیر کے ذریعے اس کتاب کو بھی دیگر کتب‌ہائے آسمانی کی طرح غیر معتبر بنانے کی نہ جانے کیا کیا کوششیں کی گئیں۔ کبھی اس کلام میں کمی و زیادتی کے دعوے کیے اور کبھی نقائص نکالنے کی کاوشیں کی گئیں۔ آیات و سورتوں کی ترتیب و تنظیم کو غیر الہی اور غیر اصولی بنا کر لوگوں میں شکوک و شبہات پھیلائے گئے۔ انتہا یہ ہے کہ جعلی احادیث تک وضع کی گئیں، لیکن خداوند کریم نے اپنے کیے ہوئے عہد کو برقرار رکھا اور اس کتاب آسمانی کو کسی بھی قسم کی تحریف و رد و بدل سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ ارشاد خداوند متعال ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان و محافظ ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی ہے، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ جس کے قریب، سامنے یا پیچھے کسی طرف سے باطل آ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ خدائے حکیم و حمید کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 42۔ چنانچہ اگر کوئی شخص قرآن مجید میں کمی و بیشی اور تحریف کا دعوے دار ہو تو اس کا یہ ادعا واضح اور روشن آیات الہی اور متواتر وارد ہونے والی احادیث و روایات کے جھٹلانے کا مترادف ہوگا۔ حتیٰ کہ اس کتاب مقدس کی ترتیب و تنظیم میں بھی کسی قسم کے شک و شبہ کرنا جائز نہیں۔ البتہ مختلف ادوار میں مختلف تحریکوں نے اپنے مقاصد و عزائم کے حصول کے لیے اس کلام خدا کی مختلف باطل تفاسیر بیان کی۔ اس قسم کی باطل تفاسیر کرنے والوں میں جہاں دیندار مسلمان مفکرین شامل ہیں، وہاں لادین و ملحد افراد بھی موجود ہیں۔ مادہ پرست کمیونسٹ جو خود مبدع و معاد اور ایمان غیب کے منکر ہیں اور مذہب کو سرمایہ دارانہ نظام کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اپنے نام نہاد عدل و انصاف پر مبنی خود ساختہ نظام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے آیات الہی سے استدلال کرتے ہیں تاکہ اس طرح سادہ لوح اور سادہ فکر مسلمانوں کو بآسانی بے وقوف بنا سکیں۔ بعض اوقات چند بے شعور و سادہ لوح مسلمان خود اپنی سادہ لوحی اور کم علمی کی بنا پر آیات الہی کی غلط اور باطل تفاسیر کر ڈالتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس طور مذہب کی خدمت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے تمام فرقوں اور مسلکوں میں معتبر مانی جانے والی روایات اور حدیث ثقلین کی رو سے ائمہ اطہار علیہم السلام ہم سر و ہم پلہ قرآن ہیں۔ جہاں ایک طرف قرآن کریم غلط و باطل تفاسیر سے محفوظ نہ رہ سکا، اسی طرح اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ و سیرہائے طیبہ اور ان کے حکیمانہ اقوال و ارشادات بھی تحریفات و غلط تفاسیر کے ہاتھوں محفوظ نہ رہ سکے۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ضمانت تو خداوند متعال نے خود فرما دی، مگر ائمہ کرام کی سیرت و ارشادات کی صحت کے بارے میں ایسی کوئی ضمانت و وعدہ نہ کیا گیا۔ چنانچہ وہ تحریفات جن سے قرآن محفوظ رہا، ان سے یہ ارشادات و روایات محفوظ نہ رہ سکیں۔ ائمہ کرام سے منسوب یہ روایات کبھی حذف و نقص کا شکار ہوئیں، کبھی کمی و زیادتی کا اور کبھی سیاق و سباق کے بغیر بیان کی گئیں۔ واقعہ خونین کربلا جو تاریخ میں اپنی نوعیت اور اپنے اہداف و مقاصد کے اعتبار سے منفرد حیثیت کا حامل ہے،
استعمار اور استبداد کی سازشوں کا سب سے زیادہ شکار رہا ہے۔ اس عظیم واقعے کے اہداف ہمیشہ سے استعمار و طاغوت کے لیے چیلنج و خطرہ بنے رہے، چنانچہ ہر ممکن کوشش کی گئی کہ کسی طور ان اہداف و مقاصد میں تحریف اور رد و بدل کر کے اس واقعے کے رخ کو یکسر تبدیل کر دیا جائے۔ اس ضمن میں دشمنوں نے جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ، مگر افسوس ان افراد پر ہے جو اپنے کو حسینی کہتے ہیں، مگر اس انقلاب آفرین واقعے میں تحریفات کرنے کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے۔ کبھی اس واقعے کی وہ تفسیر کرتے ہیں جو صریحاً آیات الہی اور سیرت ائمہ کرام سے متصادم اور مخالف ہو، اور کبھی اپنے تئیں امام حسین علیہ السلام کی بزرگی اور برتری ثابت کرنے کی غرض سے ایسی تفاسیر کر ڈالتے ہیں جو ایک طرف تو دلائل و شواہد کے فقدان کا شکار ہیں اور دوسری جانب مزاج امامت کے بھی سراسر منافی ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی اس مختصر سی پیشکش میں امام حسین علیہ السلام سے مروی مستند و معتبر اقوال و کلمات و خطبات کو ایک خاص ترتیب میں قارئین کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ خود امام علیہ السلام کے کلمات کی روشنی میں آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جا سکے۔ امید ہے کہ حق کے متلاشی اور قیام ابی عبداللہ کے اہداف سے آگاہی حاصل کرنے کے خواہش مند افراد ہماری اس کاوش سے مستفید ہو سکیں گے۔ ہمیں اپنی خامیوں اور کم مائگی کا اعتراف ہے، کیونکہ انسانی عقل جس قدر بھی کمال و رشد کے درجے پر پہنچ جائے، فہم و قلم کی غلطیوں سے پھر بھی محفوظ نہیں رہتی۔ چاہیے کہ ہم اپنی قلت علمی کے باوجود غلطیوں سے محفوظ رہیں۔ یہ کتابچہ دراصل عرصہ دراز سے ذہن کے پردے پر نقش تھا، مگر اس میں موجود مواد پراگندہ اور منتشر تھا۔ اس میں موجود مطالب کبھی موضوع درس بنتے تو کبھی مجالس و تقاریر میں ان کا تذکرہ ہو جاتا۔ بہت سے احباب کی خواہش تھی کہ ان مطالب کو منظم اور مرتب کر کے یا تو کتاب کی شکل میں یا مقالے کی شکل میں کسی مجلے میں شائع کیا جائے۔ ایک طرف تو عدم فراغت اور گوناگو مصروفیات اجازت نہ دیتی تھیں، تو دوسری جانب عدم توانائی اور قدرت اور اردو زبان سے کما حقہ آشنائی نہ ہونے کے سبب دوستوں کی اس خواہش کو پورا کرنے سے قاصر رہا۔ وجود خداوندی کی ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ قادر مطلق نا امیدی اور مایوسی کے درمیان امید و بیم کی کرن پیدا کرتا ہے، اور یہی کچھ میرے ساتھ ہوا۔ اس سال کے آخر میں چند ماہ میں ایک تائید غیبی کے ذریعے 2 مختصر کتابچوں کی تالیف و تدوین کا کام مکمل ہو گیا۔ خداوند کریم نے کتابچہ بعنوان آمریت کے خلاف ائمہ کرام کی جد و جہد کے لیے جناب سید ابرار حسین رضوی کو مہیا فرما دیا۔ خداوند ذوالجلال کے اس عظیم کرم و احسان پر میں اس کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں۔ اس زیر نظر کتابچہ تفسیر عاشورہ کے لیے بھی 2 احباب مہیا ہو گئے۔ اس کتاب کی تالیف میں یہ 2 با ایمان نوجوان سید علی رضوان شاہ نقوی اور سید عباس کاظم زیدی میرے معاون و مددگار رہے۔ میرے ان عزیز دوستوں نے گزشتہ 2 مہینوں میں نہ صرف راتوں کو بلکہ دنوں کو بھی ایام قدر بنا دیا۔ یہ انہی 2 نوجوانوں کی کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ و ثمر ہے کہ یہ مجموعہ وجود ذہنی سے وجود خارجی کتابی صورت اختیار کر گیا۔ اس عظیم خدمت کے لیے میں ان دونوں سے پہلے خداوند متعال کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ان دونوں کے قلوب اور توجہات کو میری آرزو کی تکمیل کے لیے مبذول کیا۔ یقیناً وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کو الطاف و اکرام سے نوازتی ہے۔ آخر میں قارئین کی خدمت میں اس قدر عرض ہے کہ اس کتاب میں ہم نے حد الامکان اپنی ذاتی رائے کے اظہار سے گریز کیا ہے۔ ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ آیات و روایات کو تجزیہ اور تحلیل کے بعد قارئین کے سامنے پیش کر دیا جائے، تاکہ اگر قارئین کوئی تازہ اور نئی بات نہ بھی پائیں تو کتاب کی تنظیم و ترتیب اور استدلال کا اسلوب ان کے لیے قابل استفادہ ضرور ہو۔ سید علی شرف الدین موسوی علی آبادی، 9 صفر المظفر سن 1407 ہجری۔ سلام